اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ قال الذین یظنون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا انہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی جماعتیں ہیں، غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، جو بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب جالوت اور اس کا لشکر سامنے آئے تو طالوت کے لشکر والے کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم بإذن اللہ، پس اہل ایمان نے ان کافروں کو شکست دے دی اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ وقتل داود جالوت، اور حضرت داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو سلطنت اور حکمت دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ان کو سکھایا۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو لفسدت الارض، زمین میں فساد مچ جاتا، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل کرنے والے۔ جس وقت حضرت طالوت نہ لشکر دریا یا نہر پار کر کے گیا تو اس نے 3 حصے ہو گئے۔ ایک ایسا تو وہ ہے کہ جنہیں پانی اتنا زیادہ پیتا کہ ان اگاں ٹرنے نے قابل ہی نہیں رہے، اور ان تو اتھی رک گئے اور انہیں فارغ کر دیتا کہ تسی سے نہ ون بھی نہ ہو سکنے، اور ای پانی اے ابھی امتحان واسطے، لہذا تسی اس امتحان چو فیل ہو گئے۔ جڑے 313 بندے بچ گئے، ان جس وقت اگیرے ون کے انہیں جالوت نہ لشکر ویکھیا کہ جڑا مد مقابل لشکر ہے وہ ہزارانی تعداد ہے اور اسی 313 بندے رہ گئے ہیں، تو انہیں چو بھی کچھ بندے انہیں کمزوری وکھائی اور انہیں آکھے کہ اسی تا اس نہ مقابلہ کر ہی نہ سکنے، کی کون مقابلہ ہو سی، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ تا ان جس وقت کمزور ہوئے تو انہیں 313 میں جڑے ان لوگ ہیں جنہیں پانی بالکل نہیں پیتا، ان تو انہیں جنہیں چلو بھر کے پیتا، ان تھوڑے جہ گھبرائیں، ان آکھا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ کئی ہے جائے جنہیں بالکل نہیں پیتا کہ بھئی اسی آلت عمل کرساں، اللہ تعالیٰ بغیر پانی تو سڑی پیاس بجائس۔ تو ان اکمل الایمان لوگ ہے، تو انہیں اپنے سنگیاں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلا عمر پورا کر کے امتحان چو پاس ہوئے، انہیں سمجھایا، انہیں کہا تسی تعداد نہ ویکھو، جڑے اللہ تعالیٰ نے طرف وعدہ فتح نہ، تو تسی اللہ تعالیٰ تے نظر رکھو۔ اور دنیا تے کتنی واری ان ہو چکا کہ تھوڑیاں جماعتاں غالب آ گئیاں اور جت گئیاں، اور وڈی تعداد والی جماعت جڑی وہ ہار گئی اور اساں شکست ہو گئی۔ لہذا تسی اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کر کے ڈٹ ونجو۔ اور یہ گل ہونی بالکل 100% ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاں کوئی تعداد اور کوئی گنتی یہ کوئی معنی نہیں رکھنی، اگر مقابلے وچ مومنن اور ثابت قدم رہنے والے اللہ تعالیٰ ناڑ گھن کے میدان لون، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے نہیں مدد کریں، اور قرآن مجید وچ اللہ بار بار اس نا وعدہ پہ کریں کہ مومنہ غالب کرنا، ای میرا وعدہ کہ میں ایمان والا ہی جتاونا۔ اور حضرات صحابہ اکرام نے زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی
اس تے بڑی شاہد ہے اور بارہ تسی حضرات سننے رہنے ہو بدر وچ کیا ہے بدر 313 مقابلے 1000 آدمی کھڑا اور او دے چ دے 700 آدمی او دے 3000 آدمی تا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی چ بھی اور آپ تو بعد جڑے روم اور شام نیاں جنگاں کیسر اور کسرا نیاں عراق اور شام نیاں انہیں وقت صحابہ نہیں تعداد ہر میدان ہی تھوڑی کوئی میدان بھی ہے جا نہیں تاریخ نیاں کتاباں اٹھا کے وہ گنوں کہ جنہیں صحابہ نہیں تعداد کافرہ ناڑو زیادہ ہوئے ہر تعداد انہیں ناڑو گھاٹے اور بعض دفعہ اتنی گھاٹے کہ ایک بندے نے مقابلے میں اگر اساں گنتی آندہ ونجے تو صحابہ نہ لشکر نہ ایک بندہ اور مد مقابل نہ 1000 آدمی یعنی 1 آدمی اور 1000 آدمی نہ مقابلہ ہونا پہ لیکن اللہ تعالیٰ اس نے باوجود مسلمانہ فتح دیتی اور وہ 60 ہزار لشکر جڑا وہ کافرہ نہ ادھے 60 ہزار ہے تو ادھے جناب 60 بندے ہیں اور جناب 5000 اور 3000 تے مقابلے وچ کھڑے ڈٹ کے کھڑے اور خود غزوہ موتا وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جڑا 3000 صاحب ہے اور سامنے جڑا لشکر ہے وہ 1 لاکھ نہیں تعداد ہے تو اس تو سلامت بچ آمنا بھی بہت بڑی فتح ہے تو حضرت خالد ابن ولید اس لشکر اس چو بھی کٹ کے آندہ تو ای بے تحاش ہے تو سڈے واسطے تا قرآن تے بھی الحمدللہ اسا سارا نہ ایمان ہے اور قرآن نے وعدہ تے اساں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سینکڑا دفعہ اساں اور ہزارہ دفعہ یہ میدانہ وچ کھا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا ہی غالب کیتا وڈے تھے اور اسی جس دور جینے پہ ہیں 2020 اور 21 اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ ایک اپنا قدرت نے اے جا کرشمہ وکھایا کہ شاید ہی اس تو پہلے دنیا ویکھیا ہوئے کہ 40-50 ملک کی پلے اور ساری طاقت اور قوت نہ لیس بھی ہوئے اور جدید ترین ہتھیار اور اس موجودہ دور نے مادی ترقی وچ جتنی چیزاں میدان نے فتح کرنے واسطے ہونیاں چاہیے اس تو بھی کئی گنا زیادہ اسباب اور وسائل نہ لیس ہو کے تے مقابلے وچ سکے ٹکڑے کھانے والے اور جناب جنہاں کو کوئی ہتھیار اور کوئی اسلحہ اور کوئی دنیا نے جدید نظام نی شے نہیں تے 20 سال جنگ کر کے انہاں 50 ملکاں اپنے اگے گھوشنے ٹیکنے تے مجبور کر دیتا اوہی کم من فئۃ قلیلۃ کہ مومن اور ملا عمر جس وقت اپنا شکست تسلیم کی ہے نا شکست تو مطلب انہاں کہ جی آج تو بعد سڑی گوریلا جنگ ہو سی اور اسی سارے شہر چھڑینے پہ ہیں تو اس دن بھی انہاں فرمایا کہ انشاءاللہ آخری جیر سی ڈی ہو سی تو اللہ تعالیٰ اس نے موت تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں وہ فتح اور کامیابی دیتی تو حضرت طالوت نے ساتھیاں بھی انہاں کہا کہ صرف لشکر تے نہیں رونا کم من فئۃ قلیلۃ کتنیاں نکیاں جماعتاں غلبت فئۃ کثیرۃ جڑے وڈیاں جماعتاں تو جت گئے باذن اللہ نے امر اور اس نے مدد نال واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا نالے تو اس ترغیب تے ان ڈٹ گئے ان بھی کھڑو گئے تو ای ان 313 نہ لشکر ای جالوت نے مقابلے آمنے سامنے ہو گیا جی جس وقت آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت فرمانے پہن کہ اس امتحان چو پاس ہوئے وہ لوگ جس وقت جالوت نے سامنے آئے تو بات انہاں میں نے کوڑو دعا منگی اور مومنہ یہ تعلیم دیتی گئی کہ میدان جہاد تھوڑے ہو یا بہو ہو اسلحہ بہو ہے یا تھوڑا اس تے کئی ویلے بھی نظر نہیں رکھنی بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنی اور میدان جنگ جو حکم ہے کہ جس وقت دشمن نے آمنے اذا لقیتم الذین کفروا جس وقت کافرہ نے سامنے تسی ہو تو فثبتوا اور ثابت قدم رہو اور وذکروا اللہ کثیراً اور ثابت قدم رہ کہ نال اپنے رب نہ ذکر کثرت نہ کرو تاکہ تسی کامیاب ہو تو اس وقت ذکر کرنا موت بالکل اکھے نے سامنے ہونی تو اس وقت ذکر ہوئے کر سکنا جڑا سچی مچی نہ ذاکر ہوئے اور جساں ذکر نہیں لذت اور سواد نہ پتہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ مسلمانہ بھی یہ حکم دیتا پہلے دور نے لوگاں بھی اللہ تعالیٰ کو دعا مانگ کے اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری نہ اقرار کر کے ود دشمن نے مقابلے جوائنا تو ود حقیقی مدد اللہ تعالیٰ نے بدر پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وچ گزاری پوری رات اور حضرت علی فرمانے میں آیا کوئی میری گل کرنی ہے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا وچن
میں لگا گیا، میں لشکر نہ چکر لایا، پورے میدان نہ چکر لایا، کتنی ماں دیر لگی، میں مڑ کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجے تک دعا پہ مانگ، اور اتنی دعا اتنی کہ چھیکڑوں بدر نہیں اسی راتیاں جڑے فجر ہوئی تو صحابہ اکرام فرمانے اساں ترس آنا ہے کہ حضور کتنی دعا مانگ سن، لیکن سڑے چو یہ تو کہیں نہیں ہمت نہیں ہے، بندہ کوئی بندہ بھی دعا مانگنا پہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کو مانگنا پہ ہوئے تو اساں کو رکھنا پہ بس کر، اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے پہ ہون تو کوئی کیا آکھ سکنا، لیکن جس وقت اتنی عجیب کیفیت ہے تو اس کیفیت ہے جوان کہ حضرت ابو بکر صدیق پچھو موڑیں تو ہاتھ رکھ کے وان کے حضور آکھیا کہ یا رسول اللہ تُسی اور دعا بس کر دیو، اللہ نی مدد لازمی آسی، یعنی ابو بکر حضور یہ جملے فرمانے پہن، اور یہ کوئی معمولی گل نہیں ہے کہ ایک امتی نبی تسلی نے کلمے آکھے اور آکھے کہ اللہ نی مدد ضرور آسی، پیغمبر بھی پتہ ہے اللہ نی مدد آسی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گڑ گڑا کے دعا مانگ کے، اور اسی دعائی وچ آپ نے ان معروف الفاظن جڑے زندگی بھر آپ کدی بھی استعمال نہیں کیتے کہ اللہ اگر آج شکست ہو گئی اور ہی جماعت ماری گئی جڑی میں نال گھن کے آیا تو بات قیامت تک زمین تے توڑی عبادت نہیں ہونی، ان کھرے مخلص مومن آندے وین ان ماں بچے وے چاہیے ان مرے وے نہیں چاہیے تاکہ توڑنا نہ اور توحید دنیا تے قائم اور دائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ 313 1000 نے مقابلے میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اور انہوں نے 70 کافر جڑے ان قتل اور 70 قید اور مال غنیمت الگ، تو وہ دعا مسلمانہ بھی تعلیم دیتی گئی، اس لشکر بھی سب تو پہلے اللہ تعالیٰ کو دعا منگی، اور وقت اللہ تعالیٰ اس 313 اس جالوت نے 40,000 70,000 نہ جڑا لشکر ہے اس تے بلکہ کئی لاکھ لکھنے تو وہ اللہ تعالیٰ نہ اس تے فتح دیتے۔ ولما برزوا لجالوت، ادھے تالوت ہے ادھے جالوت، دو نے نام بھی ملنے جوڑ لیں، یہ جالوت کافر ہے قوم عمالقہ نا۔ جالوت جس وقت سامنے آیا اور جالوت نہ قد بت میں تو ساں کل عرض کی تھی، اس تو جالوت جڑویں 313 تکے تو اسا کہ ماں فوج تو لڑاونی نہیں چاہیے، انہاں تے تو میں ہی بہوں یہ نہ کہ کرنا ہے نکے نکے قد بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے اور 313 گنتی بھی ہے کوئی، تو اس نہ تو نظر اپنی طاقت قوت اور اس تے ہی ہو سکا میں ہی نہ تے بہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ توڑا بندوبست ہون لگا۔ لما برزوا لجالوت و جنودی، جالوت اور اس نے لشکر جڑوے آمنے سامنے ہوئے تو انہاں مسلمانہ یعنی بنی اسرائیل ربنا افر اللہ تعالیٰ کو دعا منگی کہ اللہ ایک تو سڑے تے صبر پا دے، اسی صابر رواں اور کوئی تکلیف دکھ آوے تو اساں برداشت کر گنا، اور دعا و ثبت اقدامنا سڑے قدم جما دے، اگر قدم اکھڑ ونجن تو یہ بھی شکست ہے، قدم جمے روان تو تاں مدد بھی اترنی، لہذا تو اساں صبر نہیں توفیق دے، سڑے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافران مقابلے وے سڑی مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن جی فہزموہم باذن اللہ، پس طالوت نے لشکر شکست دے دیتی جالوت نے لشکراں، ای 313 ان غالب آنے پہن اس تعداد تے جڑی لکھاں اور ہزاراں نی تعداد ہے اللہ تعالیٰ انہاں شکست دینے پہن اور انہاں 313 فتح دینے پہن، اور انہاں سردار جالوت جس نے دعویٰ یہ ہے کہ میں اکلے ہی بہوں ہاں، اساں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہتھے جو قتل کروایا، اور حدیثاں چانا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تیر اندازی نے بھی بہت ماہر ہے، اور پتھر پھینکنا کوئی اس دور لڑائیاں میں زہر ہے بندوقیں تو نہیں، تو پتھر بھی خاص قسم نے دشمن تاک کے مارے وینے، وہ اس نے اکھی لگے سرے لگے، تو اس واسطے سڑے پرانے دور ایک تا انہاں فصلاں چو وہ ڈاونے واسطے نا پرندے کھبانیاں غلیل بھی آئی کھبانیاں بھی آئیں، تو اس قسم نہ کوئی اس دور نہ بھی آلہ ہے جیسے پتھر مارے وین، تو حضرت داؤد رہ تو پتھر آواز دیتی کہ داؤد اساں چائی کھڑا سی تو کم اساں، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے مدد جڑوے لانی نا تو بات اس وقت پتھر بھی درخت بھی شجر بھی ان ساریاں ان چیزیں معاون بنوینیاں اور انہاں وچوں سارے جو اللہ تعالیٰ نفع دیون لگ پڑ، تو حضرت داؤد ان پتھر اپنے کوڑ رکھے ہوئے، اور جس وقت یہ جالوت نہ مقابلے واسطے اس پہلے اعلان کیتا کہ بھائی میرے مقابلے کوئی آوے تو وہ آوے، تو حضرت طالوت
انہیں پوچھا کہ ہاں جی کون ہے، تو ان 6 بیٹے ہیں حضرت داؤد نے والد نے، یعنی حضرت داؤد نے 6 بھائی اس جنگ نے اندر شامل ہیں، اور حضرت داؤد سب تو چھوٹے بھی ہیں اور قد بھی چھوٹے، لیکن حضرت طالوت انہاں یہ آکھیا بعض روایات کہ اللہ کی طرف حکم ہے کہ داؤد بھیجو، نہیں تھا حضرت بعض مفسرین لکھا ہے کہ نہ خود پوچھا کہ داؤد تو تیار ہے جالوت نے مقابل، اور بالکل ایک وہ شکل نہیں جیڑی مرحب نہیں اور حضرت علی نہیں آئی، مرحب اور عمر بن عبد ود وہ بھی تھمے جتنا جوان ہے اور اتنے لمبے قد نہ، اور حضرت علی بالکل چھوٹے قد نے، اور ای چھوٹے قد والا اس بڑے قد والے نا بالبعین ہی وہ منظر ہے جڑا طالوت اور حضرت داؤد نے لشکر وچ اور جالوت نہ آپس میں مقابلہ ہویا کہ ایک ہی پلے 10 فٹ نہ آدمی اور اتنا طاقتور کہ 3.5 من تک خالی اس نے زرہ نہ وزن ہے جڑا اس اپنے جسم ہوتے پایا ہوا، اور اس نے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک چھوٹے جہے بندے کو یعنی قد نے چھوٹے اور اس نے مقابلے اللہ تعالیٰ انہاں کھڑا کر کے تو حضرت داؤد سامنے گئے، انہاں آخری میں لڑ ساں کیوں نہ لڑ ساں، تو حضرت داؤد جڑے گئے تو انہاں اوہ پتھر ای سرے تو پیران تک لوہے وچ غرق ہے، صرف اس نے اکھیاں اور ای متھے والی جا جڑی ای باہر آئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک پتھر و دوہ اور 3 پتھر وہاں کے اس نے پیشانی تے لگے، اور 3 وٹا جڑے لگا تو جالوت چاہے وہ تھلے آیا، تو حضرت داؤد وہاں کے تلوار نال اس نے کم تمام کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام نے ہتھے چو اجے نبی نہ بنے، اس جنگ تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں نبوت دیتی، طالوت جڑا بادشاہ ہے اس اپنی بیٹی دے دیتی حضرت داؤد، اور اللہ تعالیٰ حضرت داؤد نبوت دے دیتی، اور طالوت تو بعد حضرت داؤد ہی بادشاہ بنے بنی اسرائیل نے، اس تو پہلے نبوت نہیں لین وکھری آنی پئی، بادشاہ اتنی وکھری آنی پئی، بنی اسرائیل نے پہلے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جنہ تے اللہ تعالیٰ دوئیں شیاں جمع کر دیتا، نبوت بھی نہ دے دیتی اور بادشاہت بھی دے دیتی، پہلے نبوت الگ خاندانے چاہیے اور بادشاہت الگ خاندانے، اتھے حضرت داؤد تے آن کے اللہ تعالیٰ اساں مڑا دیتا، قد چھوٹا ہے لیکن بے پناہ خوبصورت ہے، حدیثاں چانا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے پشت چو اللہ تعالیٰ ساری اولاد باہر کڈی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ عہد گدا لستو بربکم، تو اس وقت جتنی بھی حضرت آدم نے اولاد آئی اس جو سب تو زیادہ خوبصورت اور چہرے نی چمک وہ حضرت داؤد نہیں آئی، تو حضرت آدم پوچھا کہ ہی کو رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ توڑا بیٹا اور میرے نبیاں چوئی نبی ہو سی داؤد اس کا نام ہے، تو حضرت پوچھا حضرت آدم بھائی اس نے کتنی عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس نے عمر 60 سال، تو حضرت آدم آکھے یہ تو عمر بہت تھوڑی، پتر میں سارا نال سونا پہ لگنا تے بڑا نور والا تے بڑی چمک والا، اساں میری عمر 40 سال دے دو اور 100 سال اس نے پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے گل بات ہو گئی، جڑے حضرت آدم علیہ السلام نے موت نہ وقت آیا تو فرشتہ آ گیا 40 سال پہلے، تو حضرت آدم آکھے میں نے تجھے 40 سال رانے تو کدے آ رہا، اس آکھے تو سانے رانے ہے 40 سال لیکن تو سا او اپنے بیٹے داؤد دے دیتے، انہوں نے آکھے وہ اتھے میں گل لئی میں کو نہیں دیتے شتے، میں آپ ہی ٹھیک ہاں، ای 40 ماہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ای پہلا انکار ہے حضرت آدم نا، تے اگو اولاد بھی انہیں انکار ہی کرے نہیں راسی، آکسی میں آکھے جنہ نہیں کونے آکھے، تو ای اللہ تعالیٰ حضرت داؤد ای مقام اور ای شان دیتی ہوئی، تو اس تے اللہ تعالیٰ اس نے بھی اتنے ذکر پہ کرے لیں کہ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اس لشکر شکست دے دیتی، وَقَتَلَ داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام جالوت قتل کر دیتا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی داؤد دے دیتی اور حکمت یعنی نبوت بھی اساں داؤد علیہ السلام دے دیتی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور جو کچھ اسی چاہنے ہیں وہ اسا داؤد سکھا دیتا، یعنی علم نبوت بھی سکھا دیتا، علم حکومت بھی سکھا دیتا، اور اس تو علاوہ علمہ مما یشاء حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناونے نے بڑے ماہر ہے، جنگی لباس، اور اس دور نہیں ہونا لوہے نا تاکہ تیر تلوار نیزہ اس سے اثر انداز نہ ہوئے،
تو حضرت داود علیہ السلام زرہ بڑھانے اور زرہ بڑھانے انجنے جی کو اسی لوگ کوئی شے بڑھانے کہ بھائی بھٹیاں لگیاں ہوئی ہیں یا لوہ نرم کرنے اللہ انہاں یہ معجزہ دیتا ہے کہ النا لہ الحدید لوہا سا حضرت داود نے ہتھے بھی نرم کر دیتا ہے جتنا مرضی سخت تو سخت لوہا ہویا اون موم اون جدے مرضی اساں پھیرنا ٹرنا اور وہ اساں بڑھا گینے تو زرہ ان ہلکے بڑھاونے اور اساں زرہ تیار کرنی یہ حضرت داود علیہ السلام اپنے زمانے یہ کم کر کے نال اپنی روزگار بھی کرنے اور لوگاں نبوت اور رسالت نی تعلیمات بھی دینے سڑے استاد مولانا کریم بخش صاحب دامت برکاتہ مانرانے نے تھے اور اگلے مہینے بھی شاید مسیر عمر چانے پہن بڑا مطالعہ اور اللہ تعالیٰ انہاں بڑا علم دیتا ہوا انہاں کو میں سنا میں جو آپ قدائی نہیں پڑھا انہاں ایک بیان فرمانے پہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام نے ہتھا نہیں بنی وہی زرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پائی یعنی ایک زرہ قدائیوں آنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی اور آپ بھی ایک جنگ چو زرہ پائی جڑی حضرت داود نے ہتھا نہیں بنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہاں علمہ مما یشاء یہ دنیاوی اور نبوت والی چیزیں بھی اساں انہاں سکھائیاں اگے ایک اللہ تعالیٰ ضابطہ بیان پہ کرنے بڑا عجیب اور وہ ضابطہ یہ وے اللہ تعالیٰ آخنے پہن کہ اگر یہ فتح اور شکست نہ ہویا اور دنیا تے جساں غلبہ مل گیا بس اسی نہ غلبہ اور اسی نی سلطنت اور اسی نی حکومت ٹکی رویا تو زمین تے بڑے فساد مچانا وات نو نہیں ٹکی رویا پی پی آوانی کہنے دیونا وات پی پی آوانیا تو وات پی ٹی آئییں کہنے آوان دیونا اللہ فرمانے بہن میں انہاں وڈیاں نکیاں وڈیاں کو اور جناب 20 سال بعد 10 سال بعد 50 سال بعد یہ میرا نظام ہے پوری کائنات ہے کہ میں انہاں تبدیل کرنا رہنا اگر انج نہ کریاں تو زمین تے اتنا فساد ہویا کہ او فساد تو سرے نہ پڑھنے تے نہ سننے ای میں ہر جابر اور ظالم نہ زور دوئے زور آور کو توڑوا دینا اسی طاقت ختم کر دینا قوت ختم کر دینا تو ای دھیاڑے جڑے میں زمین تے بدلینا رہنا ای میری تکوینی نظام نہ ایک بہت طاقتور نظام ہے اور اسی نے ذریعے میں لوگاں اڑینا بھی ہوا اور لوگاں ہٹانا بھی ہوا اور اس میں بڑیاں نشانیاں لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اگر اللہ لوگاں بعض نے ذریعے رائے تو ہٹائے نہیں انہاں دفع نہ کریا دور نہ کریا تو لفسدت الارض زمین تے فساد مچا رہا یہ قوم جالوت جڑی قوم عمالقہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور تو نچنی کدنی آنی ہے اور اس وقت حضرت موسیٰ بھی جہاد واسطے کھڑنا چاہنے ہیں بنی اسرائیل لیکن ان گئے نہیں تو 40 سال ہوتے میدان تی وچ ان ہوتے سرگردان ٹکے رہن وقت آئے وقت گئے یوشع علیہ السلام نے دور فتح ہو گئی وقت اٹھو انہاں مستیاں کیتیاں وقت انہاں ماریا قوم عمالقہ آڑے اور ان وقت حضرت داود انہاں گھن کے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا اگر ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلہ اور ایک ہی برادری اس دنیا نی بادشاہ بنی رہا تو لوگوں تے ظلم زیادتیاں اور او کچھ کریا جڑا کہیں کو برداشت کرنے نہیں بھی صلاحیت نہ ہوا تو میں کوئی اڑینا کدی کوئی اڑینا کدی کوئی اڑینا کدی دنیا تے کہیں نہیں طاقت ہے کدی کہیں نہیں طاقت ہے کدی کہیں مروایا کدی کہیں اتنے کیتا کہیں تھلے کیتا یہ ایک میرا نظام ہے اگر یہ نہ ہویا تو لفسدت الارض زمین تے بڑا فساد ہویا لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ یہ نظام اس تو رکھا کہ اللہ جہان آڑے تے بڑا فضل آڑا میری کائنات تے چونکہ مہربانی تو میری مہربانی نی وجہ تو یہ بھی میرے نظام نہ حصہ کہ کدی کوئی اور کدی کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔